برصغیر پاک و ہند میں ایک ایسا مذہب آباد ہے جس میں بہن بھائی کی شادی کو بہت مہذب اور مقدس سمجھا جاتا ہے۔ بہن بڑی ہو یا چھوٹی، ان کی آپس میں شادی کروا دی جاتی ہے۔ دوستو، یہ مذہب برصغیر پاک و ہند میں کیسے آباد ہوا، کہاں سے یہ آیا اور کیسے یہ اس نے پروان چڑھی، ان سب سوالوں کا جواب آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ میں ہوں محمد طلحہ ریاض اور ہمارا ٹیلی ویژن کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے ہمارا ٹیلی ویژن کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچائی جا سکیں۔ مغل شہنشاہ جہانگیر اور انگلینڈ کے جیمس اول کے مابین 17ویں صدی کے اوائل میں تجارتی معاہدے کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے سورت اور دیگر علاقوں میں رہائش اور فیکٹریوں کی تعمیر کے خصوصی حقوق حاصل کیے۔ بہت سارے پارسی جو اس وقت تک گجرات کی کھیتی باڑیوں میں رہ رہے تھے، پیش کردہ نئی ملازمتوں کے حصول کے لیے انگریزی چلانے والی بستیوں میں چلے گئے۔ سن 1667 میں انگلش ایسٹ انڈیا کمپنی نے انگلینڈ سے ممبئی کے 7 جزیرے لیز پر حاصل کیے۔ اس کمپنی کو جزیروں کے مشرقی ساحل پر گہرا بندرگاہ برصغیر میں اپنی پہلی بندرگاہ قائم کرنے کے لیے مثالی سمجھا گیا، اور انہوں نے اپنا ہیڈ کوارٹر سوت سے 9 چارلس آبادکاری بستی میں منتقل کر دیا۔ پارسیوں نے پیروی کی اور جلد ہی حکومت اور عوامی کاموں کے سلسلے میں اعتماد کے عہدوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ جہاں خوانگی پہلے کاہن کا خصوصی ڈومین تھا، برطانوی راج کے دوران میں ہندوستان میں برطانوی اسکولوں نے پارسی کے لیے نئے جوانوں کو نہ صرف پڑھنا لکھنا سکھانا بلکہ اس سے زیادہ معنوں میں تعلیم یافتہ ہونے کے ذرائع بھی فراہم کیے۔ اصطلاح اور برطانوی اسٹیبلشمنٹ کے نرخوں سے واقف ہوں، یہ صلاحیتیں پارسیوں کے لیے حد مفید تھیں، کیونکہ انہوں نے انہیں برطانویوں کی طرح اپنی نمائندگی کرنے کی اجازت دی تھی، جو انہوں نے شاید کسی اور جنوبی ایشین برادری سے زیادہ محنتی اور مؤثر طریقے سے انجام دیا تھا، جبکہ انگریزوں نے دوسرے ہندوستانیوں کو غیر فعال، جاہل، غیر معقول، ظاہری طور پر تابع دار لیکن باطنی طور پر محنتی، بااصول اور ان میں قابل کے طور پر ان کو دیکھا۔ تجارتی سرگرمیوں سے اسی طرح کے مشاہدات 1804 سے 1811 تک ممبئی کے مینڈلس کے ڈی البریٹ مکاری کے طور پر دیکھا۔ چوہان ریکارڈ چمیز نے بھی کیے، جنہوں نے نوٹ کیا کہ پارسی قدیم دنیا کے ایک طاقتور قوم ایک چھوٹا سا طبقہ ہے جو ہندوستان میں ظلم و ستم سے اٹھ کر کئی برسوں سے زیادہ دھندلاپن اور غربت میں گم ہو گئے۔ لمبائی تک انہوں نے ایک انصاف پسند حکومت سے ملاقات کی، جس کے تحت وہ تیزی سے ایشیا میں ایک مشہور تجارتی ادارہ بن گئے۔ ان میں سے ایک کاروباری ایجنٹ تھا جس کا نام رستم مانک تھا۔ 1702 میں مانک، جو شاید پہلے ہی ڈچ اور پرتگالیوں کے ماتحت خوش نصیب ہو چکا تھا، ایسٹ انڈیا کمپنی اس عمل میں سیٹھ کے نام سے حصول حاصل کرنے۔ اس طرح 18ویں صدی کے وسط تک ممبئی صدارت کے دلال گھر تقریباً 13 والا پہلا دلال مقرر ہوا، اور اگلے سالوں میں وہ اور اس کا پارسی ساتھیوں نے بڑی پارسی برادری کے پیشہ وارانہ اور مفالی افق کو وسیع کر دیا۔ تمام پارسی کے ہاتھوں میں تھے، جیسا کہ جیمز فورس بروچ کے گلیٹر اپنی اورینٹل یادداشتوں میں نوٹ کریں گے۔ ممبئی اور سورج کے جہازوں میں بہت سے اصل سوداگر اور مالکان پارسی ہیں۔ فعال، مضبوط، سمجھدار اور ثابت قدیم رہنے والے، وہ اب ہندوستان کے مغربی ساحلوں پر کمپنی کے مضامین میں ایک بہت ہی قیمتی حصہ تشکیل دیتے ہیں، جہاں ان کی بہت عزت کی جاتی ہے۔ 18ویں صدی میں پارسیوں نے جہاز سازی اور تجارت میں اپنی مہارت سے ہندوستان اور چین کے مابین تجارتی بہت فائدہ اٹھایا۔ یہ تجارت بنیادی طور پر لکڑی، ریشم، روئی اور افوام میں، مثال کے طور پر جامسی ججیوں نے اپنے پارسیوں نے جہاز سازی اور تجارت کی۔ آہستہ آہستہ خاندانوں نے دولت اور شہرت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور بہت سے حاصل کی، جن میں سے بہت سے لوگوں کو عوامی زندگی میں شرکت کے لیے اپنے بڑے پیمانے پر مانک انفراسٹرکچر کو قائم کرنے میں مدد ملی، جو پارسیوں کے لیے خود کو ممبئی میں قائم کرنا ضروری تھا، اور اس طرح سے ممبئی کو پارسی بستی کا ایک بنیادی مرکز اور 1720 میں کام کرنے کے لیے دہائی میں سورت کی سیاسی اور معاشی تنہائی کے بعد مغل حکام اور بڑھتے ہوئے غالب مراٹھوں کے مابین پریشانیوں کے نتیجے میں سورت سے پارسی کے ان اور 1730 سے 2030 تک قائم کیا گیا،
وسط صدی تک تجارت میں مصروف پارسیوں نے ممبئی میں ایک اہم متعدد خاندان نے شہر میں ہجرت کر گئے، جبکہ 1700 میں مٹھی بھر افراد سے بھی کم افراد سے کسی بھی ریکارڈ میں بیپاری کی حیثیت سے نظر آتے تھے۔ صورت میں خاندان اور ان عالمگیر رحم دلی غریبوں کی مدد اور اس اورینٹیشن تجارتی گروہ تشکیل دیا۔ اس وقت جب پنچایت کا زوال پذیر ہو رہا تھا، بہت سے دوسرے ادارے بن گئے تھے جو معاشرتی ہم آہنگی احسان میں مدد دیتے، جس میں پنچایت کے کردار کی جگہ لے لی، جس کی کمیونٹی نے ششت کو شدت کی 80 کے صدی کے وسط تک پارسیوں کو بخوبی اندازہ تھا۔ ان کا جو مذہبی طرز عمل ہے، پارسی برادری کے ذریعہ زشت پسندی کی بنیاد اجزا، پاکیزگی اور آلودگی کی ابتدا روزانہ کی نماز، آگ کے مندروں میں عبادت، شادی، جنازے اور عام عبادت کے تصورات ہیں۔ طہارت اور آلودگی پرائم کے مابین توازن طہارت اور آلودگی کا خیال سے منسلک ہے۔ طہارت خدا پرستی کے بہت جوہر کے لیے منعقد کیا جاتا ہے۔ آلودگی کا ایک اہم نقطہ انسان کی موت کے ذریعے پاکیزگی کو ختم کرنا ہے۔ طہارت اچھے پائی قائم ہے۔ پارسیوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے جسم کے اندر پاکیزگی کو برقرار رکھیں، جبکہ خدا نے ان کو پیدا کیا۔ زرتشت کے پجاری اپنی ساری زندگی ایک مقدس زندگی پر چلنے کے لیے وقف کرتے ہیں۔ شادی اس حصے میں کسی ذرائع کا حوالہ نہیں دیا گیا۔ مدد کریں اس سیکشن کو بہتر بنانے کی۔ انہیں بچھڑنا ہوگا۔ 19ویں صدی کے وسط تک بچوں کی شادیوں کا رواج عام تھا، حالانکہ بچوں کی شادی پارسی برادری کے ممبروں کے لیے بہت اہم ہے۔ ان کا خیال ہے کہ خدا کی بادشاہی کی توسیع کو جاری رکھنے کے لیے شادی کا خیال مذہبی عقائد کا حصہ نہیں تھا۔ اس کے نتیجے میں جب ہندوستان میں معاشرتی اصلاحات ہونے لگیں، پارسی برادری نے عمل چھوڑ دیا، تاہم دلہنوں کی دستیابی سے متعلق مسائل بڑھتے جا رہے تھے۔ پارسی برادری میں زیادہ تر خواتین اچھی تعلیم یافتہ بن رہی تھی، اس وجہ سے وہ شادی میں تاخیر کر رہی تھیں یا کچھ بھی حصہ نہیں لے رہی تھیں۔ ہندوستان کی پارسی برادری خواتین 97% خواندہ ہیں، 42% نے ہائی اسکول یا کالج مکمل کیا ہے، اور 29% افراد کا قبضہ ہے جس میں وہ کافی رقم کماتے ہیں۔ شادی کی تقریب کا آغاز مکمل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ غسل خانے کے ساتھ۔ اس کے بعد دلہا اور دلہن پھولوں کی سجاوٹ والی کاروں میں شادی کے سفر کرتے ہیں۔ دونوں خاندانوں کے پجاری شادی کی سہولت دیتے ہیں، لیکن پارسیوں کا ایک بہت اہم مسئلہ یہ ہے کہ ان میں بہن بھائی کی شادی کو بہت مقدس سمجھا جاتا ہے۔ وہ اپنے خاندان سے باہر شادی کرنے کی بجائے اپنے بھائی کی شادی بہن کے ساتھ کر دی جاتی ہے اور ان کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کر بچے پیدا کرتے ہیں۔ تو دوستو، ان کا جو مرنے کا طریقہ وہ بھی سب سے انوکھا ہے۔ آلودگی جو موت سے وابستہ ہے، اسے احتیاط سے سنبھالنا ہے۔ گھر کے ایک علیحدہ حصے کو لاش لے جانے سے پہلے لاش کو جنازے کی کارروائی کے لیے رکھ دیا گیا۔ کاہن دعا کے لیے آتا ہے جو گناہوں کو صاف کرنے اور میت کے ایمان کی تصدیق کرنے کے لیے ہے۔ کمرے میں آگ لائی جاتی ہے اور دعائیں شروع کر دی جاتی ہیں۔ جسم کو دھویا جاتا ہے اور سوٹری اور کوسٹی کے اندر صاف ستھرا داخل کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد تقریب کا آغاز ہوتا ہے اور جسم کے چاروں طرف ایک دائرہ کھینچا جاتا ہے جس میں صرف اٹھانے والے ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ قبرستان کی طرف بڑھنے کے بعد وہ جوڑے میں چلتے ہیں اور سفید کپڑے سے جڑ جاتے ہیں۔ جنازے کے عمل میں کتنا ضروری ہے کیونکہ وہ موت کو دیکھنے کے قابل ہے۔ دوستو، ایزٹرین کے تہوار اصل میں باہر کھلی ہوا میں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد تک مندر عام نہیں تھے۔ زیادہ تر مندروں کو دولت مند پارسیوں نے تعمیر کیا تھا، یعنی کہ یہ مذہب بھی ہندوؤں سے ملتا جلتا ہے۔ ہندوؤں کی طرح ان کے بھی کچھ مندر ہیں، لیکن ان کے پنڈت نہیں ہوتے۔ ان کے پادریوں کی طرح کچھ لوگ سفید کپڑے میں ملبوس ہوتے ہیں جو کہ ان کی عبادت کرواتے ہیں۔ دوستو، یہ مذہب کراچی اور ہندوستان کے جو چنئی کا علاقہ ہے اور زیادہ تر یہ پشاور میں پایا جاتا ہے۔ یہ بہت تعداد میں ہندوستان میں اس لیے آباد ہے کیونکہ وہاں پر اس مذہب کو کھلی آزادی اور پروان چڑھانے کے لیے مودی حکومت، جو کہ لیٹسٹ ہندوستان کی حکومت ہے، بہت ترقی کر رہی ہے۔ انہوں نے بہت سی ایجنسیاں بنا دی ہیں کہ وہ پارسی مذہب کو پروان چڑھا سکیں۔ دوستو، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا ٹاپک ختم ہوتا ہے۔ ہم اگلے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے طلحہ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔